الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد سورۃ الفاتر آیت نمبر 34 اور 35 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی اپنے نبی کی طرف اور کہا کہ یوں کہیے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں غم سے پریشانیوں سے دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردانی کرنے والا بھی ہے. الذی احلنا دار المقام من فضلی، وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ابدی قیام گاہوں کو تیار فرما دیا ہے. لا یمسنا فیہا نصب، جہاں ہمیں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی، اور ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ وہاں کوئی تھکان ہوگی، نہ کوئی بوجھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے ایسے گھر ہوں گے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی مشکل ہوگی، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی. انسان کامیاب ہی کامیاب ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انتہائی بلند و بالا درجہ ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے سمجھ لیا کہ میرے لیے آخرت میں کوئی شان مقرر ہے، اور جس نے یہ سمجھا کہ آخرت میں میرے لیے کیا ہوگا، مر گئے سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، بس دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا کی ہی لذتیں ہیں، اور دنیا کی ہی چاہتیں ہیں، اور دنیا کے ہی ماوے اور ملجا ہیں، اور سارا کچھ دنیا کے اندر ہے. فرمایا یہ ایسا آدمی ہے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے آدمی کے لیے جس نے دنیا 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 کہا، خود عبد الدنیا بن گیا، عبد القمیص بن گیا، عبد الدراہم بن گیا. اس کی صفت ایسی ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبد الدنیا بن گئے، صرف دنیا
دنیا دنیا کماتے ہوئے دنیا دنیا ہی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. کتنے ایسے ہیں جو عبد الدراہم بن گئے, صرف پیسہ پیسہ کرتے کرتے, پیسہ کماتے کماتے, پیسہ جمع کرتے کرتے سارا پیسہ چھوڑ کے چلتے بنے عبد القمیطہ بن گئے. کہ ان کی کیفیت کیا تھی کہ انہیں اچھے کپڑے ملے تو وہ راضی ہیں, اچھے کپڑے نہیں ملے تو وہ غیر راضی ہیں. ان کو صرف دنیا کے مطلوبات ہیں, صرف دنیا کی چاہتیں ہیں, صرف دنیا کی لذتیں مطلوب ہیں, صرف دنیا کے معاملات ان کو مطلوب ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں متاع قلیل, کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر جس نے اپنی آخرت کو تیار نہیں کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی, جہاں سے بچنے کے راستے بہت معدوم ہیں اور جہاں سے نکلنے کا راستہ بہت مشکل ہے. اور پھر جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا وہ نکلے گا, اور جس کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہوگا وہ نہیں نکلے گا. اللہ کا کرم کس پہ ہوگا؟ اللہ خود قرآن کریم سورۃ المومنون میں فرما رہا ہے قد افلح المومنون, تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں. جو ایمان لانے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے, جو مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے, جو مسلم ہیں وہ کامیاب ہو گئے, جو اپنے ایمان کی کسوٹیوں پر پورا اترنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے, اور وہ انشاءاللہ الرحمن اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے. اب کامیابی کے لیے اللہ نے جو شرطیں لگائی ہیں اس میں پہلی شرط کیا ہے کہ انسان کا مومن ہونا چاہیے. سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرما رہا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. فرمایا کہ کیفیت کیا ہے؟ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ جو کافر ہے نا, کافر اللہ کا انکار کرنے والے, اللہ کی حکم عدولی کرنے والے, ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو ایک چٹیل میدان میں ہو اور اسے شدید پیاس لگی ہو, پھر وہ اس سیراب کو, اس چٹیل میدان کو, دور سے اٹھنے والی چیزوں کو یہ سمجھے کہ یہ پانی کا جوہر ہے, اور جب وہاں قریب پہنچے اپنی پیاس سے بلبلاتا ہوا تو اسے پتہ چلے کہ یہاں تو کوئی پانی والی نہیں ہے. کافر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے پاس ساری نعمتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں, عارضی طور پہ ختم ہونے والی ہیں. اسے چاہیے تھا کہ وہ رجوع کر لیتا, توبہ کر لیتا, اللہ کی طرف پلٹ آتا, مگر وہ ایسا نہیں کرتا. اور پھر جب کافروں کو یقین ہو چلا کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو انہوں نے مسلمانوں میں رخنہ ڈال دیا, مسلمانوں میں ٹکڑے بازی کر دی, مسلمانوں کے اندر جو ہے چونکا لگا دیا, اور مسلمانوں کے اندر خرافات و بدعات کو پیدا کیا. کیوں؟ اس بدلے میں کہ اگر ہمیں کچھ نہیں ملا تو مسلمانوں کو بھی نہیں ملنا چاہیے, اور یہ مسلمان بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں, مسلمان بھی نت نئی باتوں میں مبتلا ہو جائیں, مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام میں پیدا ہو جائیں. آپ خود سوچئے کہ جیسا بھی شخص ہو, نام نہاد ہی کیوں نہ ہو, صرف نام لیوا ہی کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, آپ مجھے ایک بات بتائیے, بالکل ہر قسم کے مسلکی باتوں سے ہٹ کر اور ہر قسم کی نوعیتوں سے ہٹ کر آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے, ایک شخص مسلمان ہو وہ بیت اللہ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کے لیے بیت اللہ معظم ہے, تعظیم کے قابل ہے, حیثیت کے قابل ہے. اس کے لیے مسجد نبوی تعظیم کے قابل ہے, حیثیت کے قابل ہے. اس کو کچھ آتا ہو نہیں آتا ہو, وہ اپنے آپ کو ظاہراً سے مسلمان کہتا ہو, پھر بھی بیت اللہ کی عظمت کا قائل ہوگا, مسجد نبوی کی عظمت کا قائل ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ ان کے ٹیمپلز بنا کے, ان کے نمونے بنا کر, ان کے سارا اسٹیچوز بنا کے, اور اس کے بعد اس کے آگے جو رقص و سرور کیا جائے اور یہ سمجھا جائے یہ دین ہے, یہ کیسا دین ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جن لوگوں کو یقین ہو چلا کہ وہ کامیاب نہیں ہیں, انہوں نے مسلمانوں میں رخنہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو پیدا کیا, اور یہ بات دماغ میں ڈال دی کہ اس سے جو ہے فوائد حاصل ہوں گے. اب یہ فوائد کی چیزیں نہیں, یہ تو نقصان کی چیزیں ہیں, اور انتہائی نقصان ہے. اور نقصان کس کو ہے؟ کافروں کو؟ ہرگز نہیں. نقصان کس کو ہے؟ کسی فاسقین کو؟ ہرگز نہیں. نقصان کس کو ہے؟ بدعی فرقے کو؟ ہرگز نہیں. نقصان آپ کو اور ہمیں ہے, نقصان ایمان کو ہے, نقصان اسلام کو ہے کہ اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے اور اسلام اپنی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے, باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اسی لیے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں بچا لیں گے, ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. ان کو ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک آدمی چٹیل میدان میں ہو کہ آگے
پانی کے جوہر ہیں لیکن پانی کا جوہر نہیں ہے، صرف ہوا اور فضا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ پیاس سے تڑپتا رہے گا اور اس کے پاس کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی. دنیا کے اندر شاید متاع قلیل اس کو مل جائے مگر آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے ایمان والے کو سب سے زیادہ جس بات کا حکم دیا گیا وہ کیا کہ وہ آخرت کی فکر کرے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. ارے کیا ہو گیا کافرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کافروں کو خطاب کر رہا ہے. کافر کیا کہتے تھے؟ اپنی بتوں کو تو نہیں چھوڑیں گے، اپنے نائلہ اور اساف کو تو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارے جو معبودین ہم نے بنا رکھے ہیں ان کی پوجا پاٹ تو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ بھی یقین تھا کہ یہ غلط ہے. کافر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن دنیا کی دیکھا دیکھی وہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے دل میں تو ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ کوئی نیکی کا کام کرو، تو اس نیکی کا کام کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ حجاج کو ستو پلایا کرتے تھے. آپ نے لات منات عزا کا نام سنا ہے. یہ لات اصل میں کیا تھا؟ یہ لات جو ایک دیوی بن گئی، یہ اصل میں دیوی ویوی کچھ نہیں تھا. یہ لاتا یا لوتو سے ہے. یہ ستو گول گول کے لوگوں کو ستو پلانے والا آدمی تھا. اپنا ٹھیلا لگایا کرتا تھا راستے میں حجاج کو ستو پلانے کے لیے. جب یہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس سنت کو شروع رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے حجاج کو فائدہ ہوتا ہے. یہ پیسے لیتا نہیں تھا، فی سبیل اللہ لوگوں کو ستو پلاتا تھا. تو اس کے بعد وہ طریقہ شروع ہو گیا. پھر شیطان نے 100 سال بعد دماغ میں ڈالا لوگوں کو کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا کام ہے اور یہ کب تک کرتے رہو گے؟ تم لوگ فکر انداز ہو جاؤ گے اور فکر مند ہو جاؤ گے اور یہ کام نہیں چل سکے گا. تم ایسا کرو کہ یہاں پہ ایک جھنڈا لگا دو تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ستو جو ہے وہ یہاں ملتا تھا اور لوگ اس سے رغبت لیں گے، اس سے اچھا کام کریں گے. لوگوں کی پازیٹیوٹی سے شیطان نے کھیلا. جیسے آج کل ہر چیز میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ پازیٹیوٹی اختیار کریں اور آپ یہ نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں، یہ آپ جو ہر قسم میں مخالفت کی نوعیت ہے اس کو چھوڑ دیں. تو پازیٹیوٹی کے خاطر ہی جھنڈا لگایا گیا کہ نشانی ہے. لوگ دیکھیں گے کہ یہاں ستو پلانے والا آدمی تھا، وہ لوگوں کو ستو پلائیں گے، ثواب ہوگا. ایمان نہیں لائیں گے، ستو گول گول کے پلاتے رہیں گے، سبیلے لگاتے رہیں گے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ معاملہ چلتا رہا. 100 سال بعد شیطان نے پھر دوبارہ ذہن میں ڈالا کہ بھائی یہ جھنڈے سے تو بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جھنڈا تو کبھی ہے کبھی نہیں ہے. تم ایسا کرو یہاں پہ ایک کپڑا باندھ دو، تمبو لگا دو تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہاں پہ وہ شخصیت تھی جو اللہ کا کام کرتی تھی اور دین کا کام کرتی تھی. لوگوں کو رغبت ہوگی، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا تمبو لگا دیا گیا. وہ تمبو بدلتے گئے اور حالات بدلتے گئے اور معاملات چلتے گئے یہاں تک کہ 100 سال ہو گئے. 100 سال ہونے کے بعد اس کے بعد شیطان نے دوبارہ کسی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑے ہی نیکوکار بزرگ. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور لوگ آن کے ان سے دعائیں کرواتے تھے اور ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں. وہ کون سے بابا جی تھے؟ وہ ستو والے بابا جی تھے. لہذا ستو والے بابا جی کو جو ہے وہ نام پکارا جانے لگا اور پھر وہاں پہ نشانی کے طور پہ کوئی دیا ویا جلا دیا گیا کہ یہ ستو والے بابا جی کا مقام ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو ستو پلا کر ثواب حاصل کیا کرتے تھے. پھر ایسے معاملہ چلتا رہا. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو، بالکل نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑو، کہا کہ بس ان کا دن مناؤ. اب دن مناتے مناتے پھر 100 سال گزر گئے. جب 100 سال گزر گئے تو شیطان آیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ بابا جی کیسے تھے؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہارے آبا و اجداد کو بھی نہیں پتا. کئی 100 سال گزر گئے ستو والے بابا جی کو، تو کوئی علامت نشانی کوئی تصویر تو بناؤ جس سے پتہ چلے کہ یہاں بزرگ ہستی ہوتے تھے، اللہ کا کام کرتے تھے. صرف اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر رغبت حاصل کریں اور لوگ اس کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں. تو ایک تصویر دیوار پہ کھینچ دی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ بزرگ تھے جہاں بزرگ جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. 100 سال اس کے اندر کھنچ گئے. اب 100 سال بعد شیطان دوبارہ ایک انسانی روپ میں آیا اور لوگوں کو کہا کہ تصویر تو بار بار مٹ جاتی ہے، لوگوں کے اندر سے نقوش ختم ہو رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ یہاں پر ایک اسٹیچو بنا دو، ایک پتلا بنا دو اور پتلا جو ہے وہ بابا جی کے مشابہ بناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ستو والے بابا جی کی بیٹھک ہے اور یہاں سے وہ دین کا کام کرتے تھے، بالآخر دین کو بڑا فائدہ ہوگا. لہٰذا وہاں پر ایک پتلا بنا دیا گیا اور پتلا بنا کے وہاں پہ فٹ کر دیا گیا. 100 سال اس کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کے گزر گئے. اس کے بعد شیطان آیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے لوگ یہاں پہ کیوں آتے تھے؟ کوئی دیا جلانے آتے تھے، کوئی جھنڈا دیکھنے آتے تھے. ابے لوگ یہاں پہ اس لیے آتے تھے کہ بابا جی کے آگے سجدہ کرو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، بابا جی سے مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا وہاں سے وہ لاتا یلوتو والا ستو گولنے والا بابا جو ہے وہ کیا بنا؟ خدا بنا. اور وہاں سے یہ لات بنا جس کو لات کہتے ہیں اور عزا بھی اسی طرح سے بنایا گیا. تو یہ لات اصل میں کیا تھا؟ یہ اس طرح سے ایک نیک آدمی کو ایک معبود کی شکل دے دی گئی اور اس کے اندر تقریباً
کئی صدیاں گزر گئی، شیطان نے آہستہ 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 تدبیر کری اور تدبیر شتہ کرتے ہوئے یہ معاملہ کیا۔ پھر جب اس کو توڑنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ بھائی جا کے اس کو توڑ دو، وہ واویلا مچایا گیا کہ نہیں توڑنے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ عذاب آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ کون سا عذاب، کیسا عذاب، کہاں گیا عذاب؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو اللہ کی مخالفت میں آئے گا اللہ رب العالمین اسے کافی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کے اوپر ایمان لانے کو، آخرت کے دن پر یقین کرنے کو، اللہ کے راستے میں کام کرنے کو تم نے صرف حجاج کو ستو پلانے سے برابر قرار دے دیا ہے کہ نہ تم ایمان لاؤ گے، نہ اعمال صالحہ کرو گے، نہ آخرت کی فکر کرو گے، لوگوں کو پانی وانی پلا کے خدمت کر کے سمجھو گے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اور جو لوگ مسجد حرام کو آباد کرنے والے ہیں ان کو کھلا پلا کے سمجھو گے کہ تم نے بڑا کام کر لیا۔ وہ الگ خدمت ہے، اس کی الگ جزا ہے، یہ الگ حیثیت ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا گیا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان لانا اور ہے، پانی پلانا اور ہے، آخرت پہ یقین کرنا اور ہے، حجاج بیت اللہ کو مسجد حرام میں آباد کرنا اور ہے۔ وہ ان کی ذمہ داریوں میں ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ایمان لانا ہے، آخرت پہ یقین کرنا ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ جب ایک شخص یہ کام کرے گا تو اس کی برابری میں کوئی دوسری چیز نہیں آ سکتی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ میرے والد عباس بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ بدر میں قیدی بنے تو کہنے لگے اگر تم اسلام اور ہجرت اور جہاد پہ ہم سے سبقت لے گئے ہو تو کیا ہوا؟ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ کہنے لگے اگر تم نے اسلام پہلے لے آئے اور ہجرت کر لی اور جہاد کر لیا تو کیا ہوا؟ ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ ابے ہم تو حجاج مسجد الحرام ہیں اور معتمرین مسجد الحرام ہیں، اور ہم جو ہے وہ مسجد حرام کو آباد کرنے والے اس کے خادمین ہیں، تو ہمارا کیا مقابلہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری صفات اپنی جگہ ہیں، تم ایک کام کرتے ہو نیکی کا، لیکن یہ خود نیک بن گئے، پاکیزہ بن گئے، پاکباز بن گئے، ان دونوں کی مثال آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے آپ سے چند دن پہلے ایک گزارش کی تھی کہ آج کل لوگ ریلیف کا کام بہت کر رہے ہیں، مگر جو اللہ کا کام ہے اسے چھوڑ رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ریلیف کے کیمپس میں بیٹھے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، صبح سے شام تک دنیا جہاں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے ہاں جانی ہے اس کے اندر کوئی فکر نہیں، اللہ کے نظام کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی شریعت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں۔ تو جب تک اللہ کے دین کی فکر نہیں ہوگی اس وقت تک سارے معاملات آپ کو نفع نہیں دے سکیں گے، اور اس وقت تک آپ کامیابی اور کامرانی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ تعلیمات شریعہ کے موافق اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا بنے تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور جب اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی ایمان لانے والی تو پھر ہی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اسی لیے الدرر المنصور کے اندر فرمایا کان خشوعهم فی قلوبہم فغضوا بذلک ابصارہم وخفضوا لک الجناح، فرمایا کہ جب خشوع اور خضوع انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ ہماری تو نظریں نہیں جھکتی مجھ سمیت، ہم تو ایسے سینہ تان کے آنکھیں کھول کے بڑی بڑی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کہاں گئی خشیت بھائی؟ کہاں ہے وہ ایمان؟ یہ تو مومنین کی شان نہیں ہے۔ مومنین کی شان تو یہ ہے کہ ان کی نظریں تو جھکی رہتی ہیں، اور اس خشیت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں جو اللہ نے ان کے ہاں پیدا کی ہے، اور ان کے اعضاء اللہ کے خوف سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے ہاں جا کے کیا جواب دیں گے؟ ہمیں کیا جواب دینے کا موقع ہوگا؟ ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کچھ کیا اور کیسے کیا؟ ان کے پاس تو جواب دینے کی سکت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو سمجھا رہا ہے کہ یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ اگر تم میں خشیت ہوگی تو تم میں کوٹ کوٹ کے عاجزی بھر جائے گی، اور اگر تم میں عاجزی نہیں بھر رہی ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم میں خشیت ہے۔ ہر چیز سوشل کر دینا، ہر چیز عام کر دینا، ہر نیکی کو کھلا کر دینا، ہر نیکی کو صرف ایک ایڈورٹیزمنٹ کی حد تک کر دینا، ہر چیز کو مشتہر بنا دینا، اشتہاری بنا دینا، اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کام تو ہوتا ہے مگر عاجزی، انکساری، خشیت مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ خشیت ہوتی نہیں،
آپ نے کبھی سوچا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب منفق نفقہ کرے، خرچہ کرنے والا خرچہ کرے تو دائیں ہاتھ سے جو خرچہ کرے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو؟ یہ بات کیوں فرمائی؟ جبکہ کہنا چاہیے تھا کہ دائیں ہاتھ سے خرچہ کرے تو پوری مسجد کو گواہ بنا کے کرو کہ تاکہ لوگوں کو اور رغبت ہو۔ نہیں، فرمایا کہ یہ عمل خشیت کے خلاف ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہو اس میں خبیہ ہونا چاہیے۔ خبیہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی پوشیدگی ہونی چاہیے کہ اللہ کو گواہ بنایا جائے، دنیا والوں کو گواہ نہ بنایا جائے، بھلے دنیا والے کچھ بھی کہیں، اس میں اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے لیے اس طرح کام کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ یہ آوازیں رحمان کے آگے ساری کی ساری دب جاتی ہیں اور سرسراہٹ کے سوا آپ ان سے کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ ذیل ہوں گے، اور جو دنیا میں اللہ کی عبادت سے محروم کیے گئے نعوذ باللہ، ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کی کمروں کو تختے کا بنا دیا جائے گا، یہ اپنی سجدے کے لیے گردنوں کو نہ جھکا سکے۔ آج ہم بہت زور زور سے بولتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے خوب چیخم چلائی کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے جب ہماری بات آئے تمہاری آواز پست ہو جائے، جب ہمارے دین کی بات آئے تو تم اپنی بات چھوڑنے والے بن جاؤ کہ جی نہیں میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں اللہ کی بات کروں گا، اللہ کی بات ہے جی مان لوں گا۔ پھر کامیابی ہے، پھر کامرانی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان۔ ایک صحابی ایک لشکر کے امیر بنائے گئے، انہوں نے ایک دن امتحان لینے کے لیے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں کون ہوں؟ کہا جی آپ امیر ہیں۔ کہا جو میں کہوں گا وہ ماننا فرض ہے تم پر؟ کہا جی بالکل۔ کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ایک آگ کا الاؤ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ، تم لوگ کیا کرو گے؟ دو حصوں میں وہ طبقہ تقسیم ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ ہمارا امیر ہے، ہمیں کہے گا ہم کود جائیں گے۔ دوسرے نے کہا اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم جہاد میں آئے ہیں، اگر ہمیں آگ میں ہی جانا ہوتا تو ہم جہاد کیوں کرتے؟ ہم آپ کی بات نہیں قبول کریں گے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور سوال کیا گیا اللہ کے نبی ہمارے امیر یوں کہتے تھے اگر ہم آگ میں کود جاتے تو؟ فرمایا اگر تم آگ میں کودتے تو قیامت تک اس آگ میں جھلستے رہتے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈالنا بند کرو، اپنے آپ کو تباہی کے گڑھوں میں ڈالنا بند کرو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے موافق ڈھالنا شروع کرو۔ دنیا والے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بہت سی باتوں کو کہیں گے، ہمارا یہ کام نہیں کہ جو پوری دنیا کر رہی ہے ہم وہ کریں، ہمارا کام یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کو تمہیں کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے وہ کر لو، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے منع ہو جاؤ، بس یہی بات ہے، کیونکہ رحمان کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی، تم سرسراہٹ کے سوا کچھ نہیں سن سکو گے۔ رحمان کے ہاں سوالات جو ہونے ہیں آپ یقین کر لیں اس بات پر کہ وہاں کوئی آرگومنٹس نہیں ہوں گے، سیدھا سیدھا ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوگا، کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آگے پیچھے کی تو کوئی بات اللہ نے سننی نہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم پکے ایمان والے تھے یا نہیں تھے، جواب کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے ایمان کے لیے کتنی جد و جہد کی، جواب کیا ہوگا؟ فیصلہ آپ اور ہم سب نے خود کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی آرگومنٹس نہیں چلیں گے، جی ایسا تھا ویسا تھا، یہ زبانیں تو پہلے ہی بند کر دی جائیں گی۔ اس اللہ کے ہاں سوال جواب ہوگا جس کو پہلے سے کھاتوں کا علم ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے حساب سے سوال جواب کرے گا۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے بار بار کرتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو اس طرح کی باتوں پہ ابھاروں، مجبوری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دین کی جو بنیاد ہے وہ انہی باتوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔
اگر ہم اپنے اندر سے اصلاح پیدا نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو خود چھوڑنے کا انشاءاللہ ارادہ نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے کامیاب اور کامران ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ جو بڑی بڑی توحید کی باتیں ہیں، یہ جب سمجھ میں آئیں گی جب خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ گے۔ پہلے آگ سے بچانے کی کوشش کرو، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، عذاب سے بچاؤ، پھر آگے کی بات سمجھاؤ۔ تو میرے بھائی، ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ ہم سب جب تک اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کریں گے اور جب تک اللہ کے تابع خالص نہیں ہوں گے، اس وقت تک کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورۃ القلم آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ان کی آنکھیں تو جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ لوگ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے مگر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ کون؟ جن کو اللہ کہے گا کہ آج سجدہ کرو تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کی کمرے طمقن بن جائیں گی، تختے بن جائیں گے، جھک نہ سکے گی، اور اللہ کے ہاں آرڈر ہوگا کہ جو سجدے میں جائے گا اسے معافی ملے گی، جو سجدے میں نہیں جائے گا اسے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ان ساروں کی کمرے اللہ کے حکم سے اکڑ جائیں گی اور یہ سجدے میں نہ گر سکیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا آج ہم نماز کو کس طرح ڈینائٹ کرتے ہیں؟ سن کے ہم سنا کرتے ہیں۔ میں آپ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ کون نماز کے لیے آتا ہے؟ کون خشیت سے اللہ کے لیے آتا ہے؟ آپ مسجد کے آگے سے گزر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی مصروفیت تھی، آپ اس مصروفیت میں سے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں کہ میرے اللہ کا مال ہے، میں اس اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی مگر اللہ بھی اس طرح کامیاب اور کامران کرے گا کہ ساری دنیا رش کرے گی۔ ہمارے اندر تو یہ صفت نہیں پائی جا رہی، تو ہمیں اس صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے صحیح سالم تھے، یہ نہیں آتے تھے، اب نہیں آتے تھے، تو آج کیوں کہتے ہیں سجدہ کرو؟ آج ہم بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے، اب یہ پھنس جائیں گے، ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، اس سے پہلے کہ مواقع ختم ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ صلاحیت ختم ہو جائے، انسان کو چاہیے کہ انسان عاجزی انکساری کو شروع کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے دعا کرتے تھے، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، میں تو آپ کے لیے رکوع کرتا ہوں، ہر رکوع میں پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تو رکوع بھی آپ کے لیے کرتا ہوں، جھکتا بھی آپ کے لیے ہوں۔ کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہے کہ تم نہیں جھکے تھے، اللہ یہ جو کمر جھکی ہے یہ آپ کے لیے جھکی ہے۔ وبک آمنت، اور اللہ میں تو خالص آپ پر ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت، آپ کے لیے میں نے خود کو تابع کیا، انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، خشع لک سمعی، میں نے اپنی سماعت کو بھی آپ کے تابع کیا، وبصری، اپنی نگاہوں کو بھی آپ کے تابع کیا، ومخی، اپنی ہڈیوں کے گودے کو بھی آپ کے لیے تابع کیا، وعظمی، اپنی ہڈیوں کو بھی اللہ آپ کے تابع کیا، وعصبی، اپنے جسم کے گوشت کے ہر ٹکڑے کو بھی اللہ آپ کے تابع کیا۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا، میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا۔ تو پھر عاجزی اور انکساری کی حد ہوتی ہے۔ جب انسان حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لہذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا ہو؟ پکا سچا مومن ہو۔ جب تک پکا سچا مومن نہیں ہوگا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا، اور مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نت نئی باتوں کو نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مطلوب ہے، فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کچھ ہمارے دین میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی سے کچھ آ گیا فہو رد، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صحیح ہو رہا ہے رسول اللہ سے منقول ہے تو بسم اللہ، اگر صحیح نہیں ہو رہا ہے رسول اللہ سے منقول نہیں ہے، اللہ سے منقول نہیں ہے، تو بھائی پھر خیر صلی اللہ، اپنے آپ کو بچاؤ۔
اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے تقوی کی فکر کرو، اپنی خشیت کی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو تاکہ کامیابی اور کامرانی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔